ببلو اور بھالو میاں کی ایک نئی کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ امارا شاہ۔ پیارے بچوں، آج ہم بہت مزے کی کہانی سننے والے ہیں۔ باغ میں جانے کا کس کو شوق ہے؟ مجھے تو بہت شوق ہے، اور یہ کہانی بھی ببلو میاں کے اور بھالو میاں کے باغ میں جانے کے بارے میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے باغ میں کیا دیکھا۔ تو بچوں، اسکول سے آ کر ببلو بھائی پہلے نہائے دھوئے، شاور لیا، فریش ہو گئے، پھر مزے سے کھانا کھا کر خوب آرام سے سوئے، کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی نیند پوری کی۔ بچوں، نیند ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں وقت پر سونا اور وقت پر کھانا اور وقت پر پڑھائی کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شام ہوئی تو اٹھ کر بیٹھے، بھالو میاں کو ساتھ لیا۔ باغ میں نکلے دونوں دوست اور کھیل تماشا شروع ہوا۔ باغ میں پہنچ چکے ہیں اور دونوں دوست ہیں اور شرارتیں شروع۔ ٹھنڈی ہوا میں جھول رہے تھے، پیڑوں پر پتے ہرے۔ دیکھ کر ان کی اس حرکت کو بھالو میاں بھی جھوم اٹھے۔ دو گلہریاں بھاگتی پھرتی خرگوش کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آنکھ مچولی کے اس کھیل میں کیا خوب مگن ہو گئی تھیں۔ بھالو میاں بھی شامل ہوئے، خرگوش کو آخر ڈھونڈ لیا۔ پھر سب بیٹھے ہری گھاس پر اور مل کر ٹھنڈا پانی پیا۔ پر لہراتے، خوبصورتی پھیلاتے، گھومتی جھومتی تتلیاں، دیکھ کر جن کو مست تھے پھول اور کھل رہی تھی سب کلیاں۔ کتنا خوبصورت باغ ہوگا، ذرا سوچے تو۔ ٹہنی پر بیٹھی چہک رہی تھی کچھ پیاری اور ننھی چڑیاں۔ چڑیوں کی آواز آتی ہے آپ کو نکالنی؟ ذرا نکال کے دکھائیں۔ تلاش تھی اماں کو کھانے کی، ملے گا ان کو دانا کہاں؟ اب یہ سب بھی بچوں باغ میں ہو رہا تھا۔ خوبصورتی اپنی جگہ، مگر باغ میں رہنے والے چرند اور پرند، ان کی بھی اپنی ہی زندگی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر کیا دیکھا ببلو میاں نے کہ وہاں پر ایک ننھی چڑیا تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اماں کو تلاش کر رہے تھے اور ان کی اماں دانا ڈھونڈنے گئی تھی۔ چڑیا کی پریشانی دیکھ کر ببلو بھائی آگے بڑھے، اپنے ٹوسٹ کے ٹکڑے کر کے جلدی سے ان کے آگے دھرے، پھر سے ان کو لے کر اڑی اماں اپنے گھونسلے کو۔ کن کی اماں؟ چڑیا کی اماں۔ بھوکے بچوں کو کھانا دیا، پھر خود بھی آ کر پیٹ بھرا۔ یہ صاف شفاف نظارہ دیکھ کر دل ببلو بھائی کا کھل اٹھا۔ بھالو میاں سے کچھ باتیں کی اور دونوں نے یہ عہد کیا اپنی دنیا کی رنگینی کی وہ ہمیشہ قدر کریں گے۔ جانور، چڑیاں، پھول، درخت سب کو جی سے پیار کریں گے۔ تو بچوں، اتنا پیارا باغ ان کو کیسے ملا؟ جب انہوں نے اس کا خیال رکھا ہوگا اور وہاں پر کسی قسم کا کچرا ڈسٹ بن سے باہر نہیں پھینکا ہوگا، جو بھی ٹریش ہے اس کو کوڑے دان میں پھینکا ہوگا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے ماحول کو پاک اور صاف رکھنے کا، تاکہ نہ صرف ہم انسان وہاں پر ایک صاف ہوا میں سانس لے سکیں، بلکہ پرندے، چڑیاں اور مچھلیاں، یہ سب ایک صاف ماحول میں اپنی زندگی گزارنے کا مزہ لے سکیں۔